کہتی ہے جب میں ہجرت کرنے کے لیے اکیلی اپنا اونٹ تیار کر کے اونٹ کے اوپر بیٹھی نا، اور ساتھ میرا بیٹا تھا، اکیلی خاتون، اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ جو عرب خواتین تھیں ان کے اندر جرأت کتنی تھی۔ مکہ سے مدینہ کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو کہتی ہے کہ میں اکیلی بیٹھ گئی اپنے اونٹ کے اوپر اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ بٹھا لیا، اور جب میں اونٹ کو چلانے لگی نا، اور جیسے ہی میں مکے سے تھوڑا سا باہر نکلی، وہاں پہ ایک وادی ہے، اس وادی کا نام ہے وادی تنیم۔ کہتی ہے وہاں پر مجھے وہ شخص ملا جو حرم شریف کا کنجی بردار تھا، خانہ کعبہ کی چابی جس کے پاس ہوتی تھی، عثمان بن طلحہ۔ کہتے ہیں وہ مجھ کو ملا اور اس نے مجھ سے پوچھا ام سلمہ تم اکیلی ہجرت کرو گی؟ تو کہتی ہے میں نے اس سے کہا کہ جو میرا سرتاج ہے وہ تو پہلے ہجرت کر کے چلا گیا ہے، جو میرے خاندان والے ہیں وہ اس مذہب کو مانتے نہیں ہیں، اور جو بچے کے دودھیال والے ہیں جو میرے سسرالی ہیں وہ بھی ہمارے مخالف ہیں، تو ہمیں کون ہجرت کرائے گا؟ میں اکیلی کروں گی اور اپنے بیٹے کو لے کے جاؤں گی۔ کہتی ہے کہ اس جو کنجی بردار تھا نا کعبہ شریف کا، عثمان بن طلحہ، اس نے مجھے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں تمہاری اونٹ کی مہار پکڑ لیتا ہوں اور تمہیں مدینے چھوڑ کے آتا ہوں۔ کہتی ہے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شخص اسلام کو تو مانتا نہیں ہے، اب اس نے کلمہ تو پڑھا نہیں ہے، لیکن کعبہ شریف کی وجہ سے نا، اس کی حرمت اور اس کی عزت اور تقدیس کی وجہ سے میرے دل نے گواہی دی کہ ام سلمہ اس شخص کے پاس جتنی بڑی ذمہ داری ہے، یہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا، یہ بددیانت بندہ نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس کعبے کی چابی ہے اور یہ وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں پہنچائے گا تمہارے خاوند کے پاس، تو یہ شخص ٹھیک ہی بات کرتا ہے، اس کے اوپر اعتماد کر لو۔ کہتی ہے میں نے اپنی اونٹنی کی نکیل اس کو دے دی، میں نے کہا ٹھیک ہے تم ہمیں لے کے چلو۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ عثمان بن طلحہ اتنا امانت دار، اتنا شریف النفس، اتنا شرم و حیا والا اور اتنا باغیرت انسان تھا، سارے راستے ہمارے آگے آگے چلتا رہا، جب ہم پڑاؤ ڈالتے تو اونٹ ہمارے پاس بٹھاتا اور ہم سے کئی فرلانگ کے فاصلے پہ جا کے بیٹھ جاتا۔ ہم اپنی ضرورت پوری کرتے، ماں بیٹا پانی پیتے، کھانا کھاتے، آرام کرتے، جب پھر کجاوا تیار ہو جاتا ہم اس میں بیٹھ جاتے تو ہم اس کو آواز دیتے تو یہ پھر نکیل پکڑ کے آگے آگے چل پڑتا، رات کو ہم سے کئی فرلانگ دور جا کے سو جاتا، صبح آ کے پھر اونٹ کی نکیل پکڑتا اور ہمارے آگے آگے چل پڑتا۔ یہ عثمان بن طلحہ وہی چابی بردار ہے جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابی طلب کی تھی کہ عثمان بن طلحہ مجھے حرم شریف کی چابی دو کہ میں اللہ کی عبادت کر لوں، تو عثمان بن طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انکار کر دیا، کہا آپ کو چابی نہیں دوں گا، حالانکہ فطرتاً شریف آدمی تھا۔ بسا اوقات جب سارا معاشرہ گندا ہو جاتا ہے نا، تو وہ لوگ جو اخلاقاً، طبیعتاً اور فطرتاً نیک ہوتے ہیں نا، ان کے دلوں میں بھی کجی اور کثافتیں آ جاتی ہیں کہ انہوں نے اس معاشرے میں رہنا ہوتا ہے، وہ اپنی انسانیت دکھا نہیں سکتے۔ تو اس شخص نے شریف ہونے کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کو چابی نہیں دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مجبوری سمجھتے تھے، حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ ایک وقت آئے گا، ایک دن آئے گا، یہ چابی جو آج تم مجھے نہیں نہ دے رہے عبادت کے لیے، ایک دن آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا عطا فرماؤں گا، جسے میں چاہوں گا اسے دوں گا۔ تو عثمان بن طلحہ حضور کی یہ بات سن کے نہ حیران ہو گیا کہ اتنے مجبور اور اس حد تک اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں یہ مطلب مظلوم ہے کہ ہر کوئی ان کے اوپر زبان کھولتا ہے، کوئی ان کو اپنے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، کوئی واہ برتن نہیں کرتا، لیکن طاقت اتنی آ جائے گی۔ عثمان بن طلحہ نے وہ بات ساری زندگی ذہن میں رکھی، اور جب مکہ فتح ہوا ہجرت مدینہ کے بعد اور حضور تشریف لائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شین حرم میں کھڑے ہو کے سب سے پہلے جس شخص کو بلایا تھا نا، وہ عثمان بن طلحہ تھا۔ حضور نے فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ آ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ چابی، بات یاد ہے؟ جی یاد ہے، چابی دو، چابی دے دی۔
حضور نے چابی پکڑ لی، چابی کو دیکھا، حضور نے فرمایا عثمان تمہیں یہ بات بھی یاد ہے کہ میں نے کیا کہا تھا کہ چابی جس کو میں چاہوں گا دوں گا؟ کہا جی یاد ہے، مجھے وہ بات بھی یاد ہے۔ حضور نے فرمایا اب چابی میرے پاس ہے، اب بھلا میں کس کو دوں گا؟ تو عثمان بن طلحہ خاموش ہو گیا، کیونکہ دل میں یا دماغ میں بڑے سوال تھے۔ آپ حضرت علی کو دے دیں گے، ان کے بیٹوں کو دے دیں گے، آپ حضرت ابوبکر صدیق کو دے دیں گے، کئی سوال تھے ذہن میں۔ لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے لوگوں کی سوچ بھی بڑی ہوتی ہے، ظرف بھی بڑا ہوتا ہے، ویژن بھی بڑا ہوتا ہے، اور بڑے لوگوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے۔ حضور چاہتے تو کسی ایسے شخص کو دیتے جس کے ساتھ عثمان بن طلحہ کی کوئی دشمنی ہوتی، ناراضگی ہوتی، کہ اس کا تکبر توڑنے کے لیے، لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا۔ فرمایا عثمان جس ہاتھ سے مجھے چابی دی ہے نا وہی ہاتھ آگے کرو اور یہ چابی لے لو۔ جس ہاتھ سے دی ہے نا وہی ہاتھ آگے کرو اور یہ چابی لے لو۔ کریم جب کرم کرنے پہ آتے ہیں نا پھر پرانی دشمنیاں اور زیادتیاں نہیں دیکھتے، پھر وہ اپنی شان کریمی دیکھتے ہیں۔ فرمایا لے لو۔ حضور نے جب دی نا ساتھ ہی حضور نے فرمایا عثمان اب یہ چابی قیامت تک تیری نسل سے کوئی نہیں لے گا۔